دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے بدل رہی ہے، گلوبل وارمنگ کے ساتھ گلوبل سیاست بھی۔ آرکٹک میں غلبے کی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ آرکٹک میں برف کا پگھلنا بے شمار نئے امکانات کے دروازے کھول رہا ہے۔ عالمی طاقتیں یہ بات جانتی ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ روس، امریکہ، یورپی ممالک یہ سب آرکٹک سے جڑے ہوئے ہیں۔ چین کو کبھی آرکٹک طاقت نہیں سمجھا گیا، لیکن وہ بننا ضرور چاہتا ہے۔ باقی سب کی طرح چین یہاں تیل، گیس اور معدنیات تک آسان رسائی چاہتا ہے۔ وہ نئے ٹریڈ روٹس کا خواب بھی دیکھ رہا ہے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان فاصلہ بہت کم کر دیں گے۔ آرکٹک سرکل کے اندر ناروے کا یہ شہر مستقبل میں یورپ کی جانب رواں دواں چینی جہازوں کی پہلی بندرگاہ بننے کا امیدوار ہے، لیکن وہ قدرے محتاط بھی ہے۔ جب میں اکتوبر 2023 میں میئر بنا تو سب سے پہلے جو ہوا وہ یہ تھا کہ چین سے 3 وفد میرے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ پولر سپر پاور بننا چاہتے ہیں۔ ہم چین کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، لیکن ہم چین پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ یورپی آرکٹک سے چین کو قدرے سرد مہری کا سامنا ہے، اسی لیے وہ اب روسی آرکٹک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، اقتصادی طور پر بھی اور فوجی لحاظ سے بھی، مشترکہ آرکٹک مشقوں کے ذریعے۔ یہ تعاون ناروے کو، جو روس کا ہمسایہ ہے، اور اس کے نیٹو اتحادیوں کو فکر میں مبتلا کر رہا ہے۔ آرکٹک کے اس پہاڑ کے اندر ہمیں ناروے کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے مرکز میں لے جایا گیا۔ یہاں روسی ایٹمی اور جاسوس آبدوزوں، تیل یا گیس کی پائپ لائنز کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش پر نظر رکھی جاتی ہے جن پر برطانیہ اور دوسرے ممالک انحصار کرتے ہیں۔ آرکٹک میں نیٹو کی مشقیں آج کل بار بار اور بڑی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔ نیٹو اتحادی یہاں ہر طرح کے منظرنامے پر مشقیں کر رہے ہیں تاکہ تیار رہیں اور ماسکو اور بیجنگ کو دکھا سکیں کہ وہ تیار ہیں۔ یہ صرف تربیت نہیں بلکہ اپنی حفاظت کی صلاحیت حاصل کرنے کا عمل ہے۔ آرکٹک سے باہر صدر ٹرمپ یورپ کو بار بار اپنے دفاع کے لیے ڈو مور کا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن یہاں دونوں اکٹھے ہیں۔ یہاں روس کے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ ہے۔ نیٹو، چین، روس۔ آرکٹک میں اب کئی حریف طاقتیں سرگرم ہیں اور ان میں سے کئی یوکرین جیسے دوسرے تنازعات میں آمنے سامنے ہیں، اور وہ کشیدگی یہاں تک پہنچنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔